میں اس کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے کہا کہ جو تو نے میرے ساتھ کیا معافی کے قابل نہیں ہے، لیکن جا تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ ایک خاتون میرے پاس آئیں، کچھ ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہو گئی تھی اور وہ دل میں نفرت لیے بیٹھی تھی، اور جس کے لیے نفرت لیے بیٹھی تھی وہ فوت ہو چکا تھا۔ تو جب میرے پاس آئیں، انہوں نے گلے شکوے کیے، تو میں نے کہا کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ قیامت کے دن تم سے پوچھے کہ پہلے کس کو جنت میں بھیجوں تو تم نے اس کا نام لینا ہے جس کو تم نے جہنم میں بھیجنا۔ 1 مہینے بعد جب لوٹ کے آئیں تو انسان بدل چکا تھا، چہرے پہ رونق، آنکھوں میں نور۔ تو مجھے کہتی ہیں کہ ڈاکٹر وسیم جب میں یہاں سے اٹھ کے گئی، پہلے تو میں گھر کی طرف جا رہی تھی، مجھے آپ کی بات ہضم نہیں ہوئی، لیکن پھر میں نے گاڑی موڑی اور میں قبرستان چلی گئی، اور میں اس کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے کہا کہ جو تو نے میرے ساتھ کیا معافی کے قابل نہیں ہے، لیکن جا تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ اور کہتی ہیں کہ اس رات میں اتنی میٹھی نیند سوئی کہ مجھے دوائی لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ یہ جو نفرت ہے نا، ظرف دکھانا ہے، اور اتنی کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں۔ مقصد بندہ ہے تو نتیجہ بھی بندہ ہے، مقصد اللہ ہے تو نتیجہ بھی اللہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے اپنی توقعات کو مومن کرنا ہے، زندگی مومن ہو ہی جائے گی۔ میں اس کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے کہا کہ جو تو نے میرے ساتھ کیا معافی کے قابل نہیں ہے، لیکن جا تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ ایک خاتون میرے پاس آئیں، کچھ ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہو گئی تھی اور وہ دل میں نفرت لیے بیٹھی تھی، اور جس کے لیے نفرت لیے بیٹھی تھی وہ فوت ہو چکا تھا۔ تو جب میرے پاس آئیں، انہوں نے گلے شکوے کیے، تو میں نے کہا کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ قیامت کے دن تم سے پوچھے کہ پہلے کس کو جنت میں بھیجوں تو تم نے اس کا نام لینا ہے جس کو تم نے جہنم میں بھیجنا۔ 1 مہینے بعد جب لوٹ کے آئیں تو انسان بدل چکا تھا، چہرے پہ رونق، آنکھوں میں نور۔ تو مجھے کہتی ہیں کہ ڈاکٹر وسیم جب میں یہاں سے اٹھ کے گئی، پہلے تو میں گھر کی طرف جا رہی تھی، مجھے آپ کی بات ہضم نہیں ہوئی، لیکن پھر میں نے گاڑی موڑی اور میں قبرستان چلی گئی، اور میں اس کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے کہا کہ جو تو نے میرے ساتھ کیا معافی کے قابل نہیں ہے، لیکن جا تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ اور کہتی ہیں کہ اس رات میں اتنی میٹھی نیند سوئی کہ مجھے دوائی لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ یہ جو نفرت ہے نا، ظرف دکھانا ہے، اور اتنی کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں۔ مقصد بندہ ہے تو نتیجہ بھی بندہ ہے، مقصد اللہ ہے تو نتیجہ بھی اللہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے اپنی توقعات کو مومن کرنا ہے، زندگی مومن ہو ہی جائے گی۔ میں اس کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے کہا کہ جو تو نے میرے ساتھ کیا معافی کے قابل نہیں ہے، لیکن جا تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ ایک خاتون میرے پاس آئیں، کچھ ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہو گئی تھی اور وہ دل میں نفرت لیے بیٹھی تھی، اور جس کے لیے نفرت لیے بیٹھی تھی وہ فوت ہو چکا تھا۔ تو جب میرے پاس آئیں، انہوں نے گلے شکوے کیے، تو میں نے کہا کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ قیامت کے دن تم سے پوچھے کہ پہلے کس کو جنت میں بھیجوں تو تم نے اس کا نام لینا ہے جس کو تم نے جہنم میں بھیجنا۔ 1 مہینے بعد جب لوٹ کے آئیں تو انسان بدل چکا تھا، چہرے پہ رونق، آنکھوں میں نور۔ تو مجھے کہتی ہیں کہ ڈاکٹر وسیم جب میں یہاں سے اٹھ کے گئی، پہلے تو میں گھر کی طرف جا رہی تھی، مجھے آپ کی بات ہضم نہیں ہوئی، لیکن پھر میں نے گاڑی موڑی اور میں قبرستان چلی گئی، اور میں اس کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے کہا کہ جو تو نے میرے ساتھ کیا معافی کے قابل نہیں ہے، لیکن جا تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ اور کہتی ہیں کہ اس رات میں اتنی میٹھی نیند سوئی کہ مجھے دوائی لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ یہ جو نفرت ہے نا، ظرف دکھانا ہے، اور اتنی کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں۔ مقصد بندہ ہے تو نتیجہ بھی بندہ ہے، مقصد اللہ ہے تو نتیجہ بھی اللہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے اپنی توقعات کو مومن کرنا ہے، زندگی مومن ہو ہی جائے گی۔